الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وقال تعالى في موضع آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے روبرو پچھلے ہفتے ہونے والی خرافات اور ہونے والے گناہوں کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ جو لوگ ان اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جو سماج میں انارکی پھیلائے یا بے حیائی پھیلائے، بے حیائی کے فروغ کا ذریعہ ہو، وہ در حقیقت شریعت کے بھی مجرم ہیں اور سماج کے بھی مجرم ہیں۔ اس تعلق سے تفصیل سے بات آئی تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا جو آخرت میں ملے گی تو وہ ملے گی ہی، لیکن ساتھ میں گناہوں کے اثرات انسانوں پر بھی پڑتے ہیں، دیگر جانداروں پر بھی پڑتے ہیں۔ تمام مخلوقات پر انسان کے گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں، انسان کے گناہوں کی نحوستیں تمام مخلوقات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روز ہم گناہ کر لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ ارے شادی بیاہ کا موقع ہے، ایک روز ناچ گا لیا، کیا فرق پڑا؟ ہر انسان اسی چکر میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے تالاب کا پانی پرسکون ہوتا ہے، ایک ڈھیلا انسان پھینکتا ہے تالاب میں تو ڈھیلا کا ہلکور وہیں پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اثرات کنارے تک پہنچتے ہیں۔ تو گناہ ایک آدمی کرے یا گناہ پوری بستی مل کر کے کرے، گناہ پوری قوم مل کر کے کرے، ان گناہوں کے اثرات، ان گناہوں کی نحوستیں، ان گناہوں کے وبال انسانوں پر بھی پڑتے ہیں اور ساتھ میں دیگر مخلوقات بھی ان گناہوں کے اثرات کے زد میں آتی ہیں، اور جب وہ مخلوقات زد میں آتی ہیں تو انسان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، لعنت بھیجتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آپ حضرات عام طور پر سیاسی مزاج رکھتے ہیں اور سیاسی بولی خوب سمجھتے ہیں۔ اس دھرتی کا، اس پورے کائنات کا انسان پی ایم ہے، اور جب پی ایم ملک کا کوئی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ تو پوری کائنات کا جو پی ایم ہے وہ انسان ہے، خلیفہ ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، تو اس کے نیکی کا اثر بھی پوری کائنات پر پڑتا ہے اور اس کے گناہوں کا اثر بھی پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، عام طور پر مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے تو انہی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت،
صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 5 گناہ ایسے ہیں جن کے اثرات دنیا کے اندر وبال اور عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور میں بھی ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گناہ یہ ہے کہ جب انسان بے حیائی کرتا ہے یا انسانوں کے درمیان زنا عام ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر ایسی بلاؤں کو بھیجتے ہیں، ایسی وباؤں کو بھیجتے ہیں، ایسے طاعون پھیلتے ہیں کہ جس طاعون اور جن بلاؤں اور وباؤں کو تمہارے آبا و اجداد نے سنا بھی نہ ہوگا۔ تو پہلا گناہ کیا ہوا کہ جب کسی قوم اور سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے، اور بے حیائی بطور خاص زنا والی بے حیائی، لڑکا لڑکی والی بے حیائی، ایک دوسرے کو بھاگنے بھگانے والی بے حیائی جب پھیلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم میں طاعون اور اس جیسی مہلک بیماریوں کو عام کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کا اثر ہوا۔ دوسرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں، تطفیف کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غلہ، گیہوں، چاول، دال میں کمی، بلکہ تطفیف کا مطلب ایک وسیع مفہوم ہے تطفیف کا، یعنی انسان کے ذمے جو حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جب اپنا حق وصول کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، لڑتے ہیں اس کے لیے، اور جب دوسروں کو حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنٹی مارتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ صرف ناپ تول میں کمی یا دودھ کو کمی کے ساتھ بیچنا یہ تطفیف نہیں ہے۔ تطفیف کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی بھیجتا ہے، خشک سالی بھیجتا ہے، خشک سالی عام ہونے لگتی ہے، انسان بھوکے مرنے لگتا ہے، مویشی بھوکے مرنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، بلبلانے لگتے ہیں۔ یہ 2 گناہ ہوا۔ تیسرا گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر ایسا مسلط کرتا ہے جو ہر چیز میں دشمنی ڈھونڈتے ہیں اور دشمنی نبھاتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہماری زندگی میں اللہ کا حکم بھی آنا ہے اور نبی کا طریقہ آنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم کلمہ خوب زور سے پڑھتے ہیں، کلمہ کی رٹ لگاتے ہیں اور خوب لا الہ الا اللہ اتنا زور سے مارتے ہیں، پسینہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ تو جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر ایسا مسلط کرتا ہے کہ وہ ہر بات میں دشمنی ڈھونڈتے ہیں اور دشمنی نبھاتے ہیں، اور اس موقع پر لوگ ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور یا رب بھی چلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا نہیں ہے، چونکہ یہ ان کے بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم عمومی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، عمومی گناہ یعنی ہر کوئی گناہ میں مبتلا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو کم کر دیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے
تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ یہ 5 گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، اور گنانے کے بعد کہا کہ ان گناہوں کی اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں بطور سزا کے، لہذا ان گناہوں سے تم بھی اللہ کی پناہ مانگو اور ہم بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ بے حیائی کا، دوسرا گناہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے کا۔ یہ 2 گناہ ذرا جائزہ لیجئے اپنا اور پوری قوم کا۔ ان 2 گناہ میں ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر ہم اور آپ ملوث ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً ہم اور آپ ان گناہوں میں ملوث ہیں، تو ان گناہوں کے اثرات ہمیں ہی جھیلنے پڑیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے، اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے اگر چوپائے نہ ہوں، لولا البہائم لمنع المطر، کہ اگر چوپائے نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا نہیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن چوپائے بے زبان ہوتے ہیں، وہ کوئی جرم نہیں کرتے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ بھوک سے بلبلاتے ہیں، آنسو گراتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کوا کو چھٹپٹاتا رہتا ہے ٹیول کے پاس پانی تلاش کرنے کے لیے، تو ان کے چھٹپٹانے کی وجہ سے، ان کے پیاس میں بے چین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں۔ لیکن گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ بارش رکے گی، اگر چوپائے نہ ہو تو بارش نہ ہو۔ اگر سرخاب، حدیث کے اندر ہے، اگر سرخاب کا کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو اس وقت سرخاب پرندے یا دیگر پرندے انسانوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا یہ بھائی مر رہا ہے اپنے گھونسلے میں، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور دانے نہیں مل رہے ہیں کھانے کے لیے اور ہمارے بھائی مر رہے ہیں۔ بہرحال جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ نتیجہ جھیلنا پڑتا ہے، اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ سورہ جن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ دین متین پر قائم رہیں، اسلامی طور طریقے کو اختیار کرتے رہیں، اسلام چلتا پھرتا ان کی زندگی میں نظر آتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موسلادھار پانی سے سیراب کرے گا۔ دوسری جگہ، دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، کہ اگر بستی والے، کسی خاص بستی کی طرف اشارہ ہے گزشتہ قوموں میں، تو بستی والے لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر کے ایمان والی زندگی گزارتے اور اللہ سے ڈر والی زندگی گزارتے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک وقت مسجد میں آ جائیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ پوری زندگی ہماری اللہ کے خوف میں گزرے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے لگیں تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر لوگ یعنی پرانی قومیں آسمانی کتابوں کو تھامتی، یا ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر لوگ قرآن کریم کو تھامتے اور مضبوطی سے پکڑتے، قرآن پر عمل کرتے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم ان پر آسمان سے ہی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے ہی برکتیں نکالتے، اور لوگ اوپر سے بھی اللہ کی روزی کو حاصل کرتے، نیچے سے بھی اللہ کی روزی کو حاصل کرتے، آسمانی برکتوں سے زمینی برکتوں سے مالا مال ہو جاتے۔ یہ انسان کے نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کے گناہوں کے اثرات تمام مخلوقات پر پڑتے ہیں اور انسان کی نیکیوں کے اثرات بھی تمام مخلوقات پر پڑتے ہیں۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس علاقے میں چاہتا ہے بارش برساتا ہے۔ یہ اسباب، یہ بھوشوانی، یہ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بارش برسائے، جتنا چاہے بارش برسائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔
اگر ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بے موقع ٹہلائے گا نہیں اور بے موقع بوائے گا نہیں، پھروائے گا نہیں۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لقودق صحرا میں جا رہا تھا، جنگل میں سفر کر رہا تھا، صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ابر نمودار ہوا اور ابر پھیلنے لگا، بادل پھیلنے لگا۔ اس کے بعد بادل جب گھنا ہو گیا اور نزدیک آیا تو بادل میں سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں کے کھیتی کو سیراب کرو۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک دم ٹھوکی ہوئی روایت۔ تو بادل میں سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے دیکھا، بیان کرتے ہیں وہ، اس نے دیکھا کہ بادلوں کا جو جھنڈ تھا اس میں سے بادل کا ایک حصہ الگ ہوا، اور الگ ہونے کے بعد تھوڑی دوری پر جا کر کے اور پتھریلی کالی پتھر والی زمین تھی، وہاں وہ برسنے لگا، بارش ہونے لگی وہاں۔ یہ آدمی جس نے آواز سنی تھی بادل کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھ رہا ہے فلاں جگہ بارش ہو رہی ہے، وہاں پر پہنچ گیا۔ چٹان پر بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور چٹان پر گرنے والا پانی ایک جگہ جمع ہو رہا ہے اور نالی کے ذریعے سے پانی جا رہا ہے ایک طرف۔ یہ آدمی جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے پیچھے دیکھے پانی کدھر جا رہا ہے، یہ جانے لگا، جا رہا ہے۔ دیکھا کہ یہ پانی کا رخ ایک باغ کی طرف ہوا، اور باغ میں ایک آدمی اپنا پھاوڑا تورا لے کر کے پانی کو چھترا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے آپ حضرات پہنچ جاتے ہیں کدال لے کر کے کھیت۔ تو دیکھا کہ باغ کا ایک آدمی کدال لے کر کے یا پھاوڑا لے کر کے پانی کو پھیلا رہا ہے۔ یہ اس کے نزدیک گیا اور نزدیک جا کر کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے نام بتلایا، نام وہی نکلا جس نام کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا، بادل میں سے آواز آئی تھی اس میں سنا تھا، تو نام مل گیا۔ اس کا تجسس اور بڑھا، اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، تم کو کیا کام ہے اس جنگل میں، اس باغ میں تم کو کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نام تمہارا اس لیے پوچھا تھا کہ میں نے بادل میں آواز سنی تھی بادل سے کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، تمہارا نام وہی ہے جو بادل میں سے آواز آئی تھی۔ اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وشیش انتظام کیا ہے، پیکج دیا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا، پتھریلی زمین پر برسا، وہاں سے پانی اکٹھا ہوا، نالے کے ذریعے سے تمہارے باغ میں پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا لطیف قدرت والا، اتنا شاندار انتظام تمہارے لیے کیا کہ تم نے کون سا نیک کام کیا ہے اور کون سا نیک کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم کوئی خاص نیک کام تو کرتے نہیں ہیں، البتہ یہ باغ سے جو پیداوار ہوتا ہے اس پیداوار میں سے ایک حصہ تو ہم صدقہ کر دیتے ہیں کٹائی کے وقت ہی، اور دوسرا حصہ بال بچے کو کھلاتے ہیں، اور ایک حصہ غلہ کے لیے خرچہ کے لیے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویرانے میں تمہارے لیے وشیش طور پر بادل برسانے کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم کو اور آپ کو یقین ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح یہ پنکھا چلنے کا یقین ہے آپ کو۔ بہرحال تو میں بات شروع کیا تھا کہ انسان کے گناہوں کے اثرات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں پوری کائنات پر پڑتے ہیں، اور انسان کے نیکیوں کے اثرات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں پوری کائنات پر پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو دیکھے، بری باتوں کو دیکھے تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل کے اندر برا مانے۔ اگر دل کے اندر بھی کوئی برا نہیں مانتا ہے تو گویا کہ ایمان کا ادنا درجہ اس کے اندر نہیں۔ تو پہلا اسٹیج گناہ کا ارتکاب اگر کہیں ہو رہا ہو تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دیا ہے
وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ اگر طاقت نہیں ہے تو دوسرا اسٹیج ہے کہ اپنے زبان سے روکیں۔ زبان سے روکنے کا بھلا برا جیسا تیسا اللہ کا فضل ہے، میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں، لیکن ہاتھ سے روکنے کی جہاں تک سوال ہے، ہاتھ سے روکنے کا وہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں آپ کے جرائم کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا۔ آپ کے گناہوں کو روکنے والے آپ کے گاؤں کے سماج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات نے چند ماہ سے جو ماحول بنا رکھا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے ڈی جے لے آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، میلاد ہوتا ہے مائک لے آتے ہیں، بہانہ ہوتا ہے میلاد کا، لیکن میلاد سے پہلے اور میلاد کے بعد پوری رات تک گانا بجاتے ہیں، نیکی کے بہانے سے پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں۔ شاندار، لاجواب۔ بہرحال تو چند ماہ سے جو ماحول بنا رکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے ڈی جے لے آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن بجاتے ہیں، یا میلاد کے بہانے سے مائک لے آتے ہیں، میلاد سے پہلے میلاد کے بعد گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی اپنے گھروں کے اندر بھی بے حیائی پھیلاتے ہیں، سماج میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں، سماج کو بھی ڈسٹرب رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا آپ ہی لوگوں کو ہے۔ آپ حضرات نے کیا تھا پہلے، کئی سال تک ڈی جے پر پابندی رہی، میں پچھلے ہفتے کہا ہوں 7-8 سال تک ڈی جے پر پابندی رہی، 25,000 کا جرمانہ آپ حضرات نے طے کیا تھا۔ تو کیا اس ڈی جے کو روکنے کے لیے آپ حضرات کو پہل نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سماج آگے بڑھے گا، سماج میں سب برا نہیں ہوتا، جب پورا سماج برا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہے۔ تو سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج آگے بڑھے، سماج سے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے میں نیتاؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا جو ووٹ بینک کی نگاہ ہوتی ہے اس کو ہٹا دیجئے تھوڑے دیر کے لیے، تقدیر پر بھروسہ رکھیے، الیکشن کا ٹائم آئے گا، دینا ہوگا دے کرے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھا کر کے مکر جاتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال تھوڑے دیر کے لیے اس کو ہٹا دیجئے، اور سماج کے سدھار کے لیے آپ حضرات آگے بڑھیے۔ کوئی روز میٹنگ کر لیجئے، چاہے آگے ابھی کرنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد تو میٹنگ کر لیجئے، نہیں تو اتوار کو مدرسہ میں کر لیجئے، مدرسہ عرفیہ میں کر لیجئے، نہیں تو قاری مہدی حسن کا مدرسہ ہے، بڑا کیمپس ہے، وہاں کر لیجئے، پورے گاؤں کی میٹنگ کیجئے۔ میٹنگ کرنے کے بعد ڈی جے یا لاؤڈ سپیکر ان چیزوں پر جو انفرادی طور پر بجاتے ہیں اس پر پابندی لگانے کی شکل نکالیے کہ جو کوئی بجائے گا، ڈی جے لائے گا یا میلاد کے بہانے سے لاؤڈ سپیکر لائے گا اور اس کے بعد گانا بجائے گا، تو پہلا یہ ہے کہ وہ جرمانہ بھرے، جرمانہ طے کیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے نکاح کا بائیکاٹ کیجئے کہ اس کے شادی میں ہم شریک نہیں کریں گے، مرغا بھی کھلائے گا، کھسی بھی کھلائے گا تو نہیں کھائیں گے۔ کیا ہم کسی کے غلام ہیں کہ ہم کھانے کے لیے چلے جائیں؟ تو نہیں کھائیں گے۔ پہلے اپنے آپ پر پابندی لگائیے، پھر اس کے بعد کہیے کہ بھائی ایسے لوگوں کے نکاح میں کوئی عالم شامل نہ ہو، کوئی آدمی اس کا نکاح نہ پڑھاوے، یہاں کے جتنے مولوی حفاظ ہیں وہ نکاح نہ پڑھاویں اس گھر کا۔ باہر سے کوئی لانا چاہے تو باہر سے آنے والے کو بھی روک دیا جائے کہ تم بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اگر اس طرح جرائم پر آپ سخت ہوں گے، سماج سخت ہوگا، تو انشاءاللہ گاؤں بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور سماج کے ذمہ دار لوگ اگر ڈھیلے پڑ جائیں گے تو گاؤں بھی ڈھیلا پڑ جائے گا۔